إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Right of minorities to establish an administration, educational institutions, and freedom to manage religious affairs according to the Indian Constitution. Samam kaishro giriva dharayannacharam isthiraha samprekshanasi kam garaha dishasya chanavlokanyaha यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूजन्ते रमन्ते न रमन्ते तत्र देवताः. ओम शन्नो वरुणः शन्नो मित्रः शन्नो भवद्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि. ओम शांति. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز اراکین جلسہ، دانشوران قوم و ملت، اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہمارے مسلم بھائیوں، دینی بھائیوں،
اور پردے میں تشریف فرما ہماری سماج کی عزت دار ماں اور بہنوں، انہی دو انسانوں سے اور دو مانو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی کو سجایا ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوانین قرآن و حدیث میں بیان فرمائے۔ خصوصاً عورتوں کی بہت سی جگہوں کے اوپر رعایت کی گئی ہے، بہت سے جگہ کے اوپر اور بہت سے علاقے میں، بہت سے ملک میں آج بھی عورت کو کوئی سمان، کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں لوگ، جبکہ اللہ نے اس دھرتی کو زینت بخشی ہے، اللہ نے اس دنیا کو مکمل کیا ہے عورت کو پیدا کرنے کے بعد۔ یاد کیجئے کہ اگر پوری دنیا میں صرف مرد ہوتے، صرف پروش ہوتے، استری نہیں ہوتی، صرف میل ہوتے، فیمیل نہیں ہوتی، تو اس وقت دنیا کا نظارہ کیسا ہوتا اور پھر انسان کیسے پیدا ہوتے، کیسا جنم لیتا۔ اللہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، ایک پروسیس تیار کیا کہ مرد اور عورت ان دونوں کے ملنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف، دوسرا جنس پرستی، ناجائز سمبندھ مرد مرد میں، عورت عورت میں اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، یا لڑکا لڑکی یا لڑکی لڑکے کے ساتھ صرف ایک ہی رشتہ جائز ہے، باقی ٹوٹل سارے کے سارے ناجائز اور حرام۔ جائز رشتہ کون سا ہے؟ کہ جب کوئی مسلم ایمان والا لڑکا یا لڑکی دونوں شریعت کے تحت، شریعت کے فرمان کے تحت نکاح کرتے ہیں، انٹو ٹائی نوٹ، وہ ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں، تب وہ ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں اور اپنے فزیکل ریلیشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ باقی لڑکی لڑکی میں، جس کو لیسبین بولتے ہیں، اگر لڑکی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتی ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے، لیکن آپ یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، وہاں پر ایسا نظام ہے، وہاں آزاد مرد مرد میں شادی کرتے، عورت عورت میں شادی کرتے، اور وہ ایک دوسرے سے اپنی خواہش کو پوری کرتے، اس کو لیسبین بولتے، جو کہ ناجائز اور حرام۔ اور ایک عام ہے جو ہمارے بھارت میں بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ لڑکی اور لڑکا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی مرضی سے رہتے ہیں اور اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، جنہیں وہ نام دیتے ہیں ریلیشن شپ، لیو ان ریلیشن شپ۔ لاکھ پاک اور پوتر اور لاکھ اعتماد والا رشتہ ہو ان دونوں کے بیچ میں، کہ کبھی وہ لوگ ہٹیں گے نہیں، جنم جنم کا رشتہ ہے ان کا، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کتنا بڑا ایگریمنٹ بنا ہو، لیکن اگر نکاح نہیں ہوا تو وہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہے۔ اور یہ لیو ان ریلیشن شپ، لیو ان
नाजायज संबंध को आज की तारीख में लिव इन बोलते हैं कि हम रिलेशन में रहते हैं। अल्लाह ने इन तमाम चीज़ों को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल सब ख़त्म। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी अम्मा हव्वा को पहली बार जब देखे, करीब में बैठी हुई, उनका जन्म हुआ उनकी बाएं पसली से, तो हाथ बढ़ाने लगे। अल्लाह ने कहा कि डोंट टच हर, टच करने की ज़रूरत नहीं अम्मा को, कुछ प्रोसेस है जिसको पूरा करना होगा। तो हज़रत आदम ने उस प्रोसेस को पूरा किया, तब जाकर वो उनको छू सके। वही प्रोसेस है दुनिया में निकाह का, शादी का। जब तक उस प्रोसेस को पूरा नहीं करेंगे आप निकाह नहीं कर सकते। वही एक तरीक़ा है संबंध का, एक दूसरे से मिलने का और इस रिश्ते को जायज़ बनाने का। वरना दुनिया में जितने भी तरीक़े हैं, यूरोप में हैं, लंदन में हैं और ब्रिटानिया में हैं, चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं आप, भारत में भी हमारा ऐसा खूब लिव इन चल रहा है, नाजायज़ संबंध चल रहे हैं। अल्लाह के कुरान की नज़र में, अल्लाह की शरीयत में नॉट अलाउड, इजाज़त और परमिशन नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारी शरीयत में औरत को एक सम्मान दिया गया है, उसको एक स्टेटस दी गई है। मर्द है, काबिल इज्जत है, तो औरत भी काबिल इज्जत है। अब से पहले यहूदी आज भी औरत के बारे में यह अकीदा रखते हैं कि औरत मनहूस है, नापाक है, वो यही समझते हैं। और ईसाई लोग तो ये कहते हैं कि इन्हीं औरत की वजह से जीसस को, औरत की वजह से जीसस को, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फांसी दी गई और उन्हीं की वजह से उनको दिक्कत और परेशानी हुई। इसलिए वो औरत को भी ये कहते हैं कि जो औरत निकाह ना करे, पूरी ज़िंदगी अपने आप को कुर्बान कर दे अपने धर्म के प्रचार के लिए, क्रिश्चियन ये कहते हैं कि वो औरत काबिल सम्मान है, बाकी कोई काबिल सम्मान नहीं। आप देखेंगे हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और स्कूल हैं, उनमें ज़्यादातर आपको सिस्टर मिलेंगी। क्रिश्चियन के स्कूल सिस्टर गैर शादीशुदा होती, वो अपने आप को क्रिश्चियन धर्म के अंदर ये बात है कि जो औरत शादी ना करे, अपने आप को कुर्बान कर दे खिदमत के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए, वो महान। जैसे हज़रत ईसा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी माँ ने कहा था कि मेरा बेटा होगा तो मैं तुम्हारी, अल्लाह तुम्हारी खिदमत के लिए, तुम्हारे इस घर की खिदमत के लिए कुर्बान करूँगी उसको, लेकिन बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। उसी कॉन्सेप्ट को आज भी क्रिश्चियन लोग ये कहते हैं कि अगर बेटी है तो वो बेटी जाए कलीसा में, चर्च में या यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में जाकर नर्स बने, डॉक्टर्स बने और अपने आप को कुर्बान कर दे, शादी ना करे। अगर जिस औरत ने शादी कर लिया तो इसका मतलब दुनिया की मोहब्बत उसके अंदर आ गई, इसलिए वो औरत काबिल इज्जत नहीं है। काबिल इज्जत वो औरत जो अपने आप को कुर्बान कर दे ईश्वर की राह में। इस्लाम ने कहा कि ऐसा नहीं, मर्द और औरत के अंदर अल्लाह ने एक ताकत रखी है, एक फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल पावर मर्द में भी है, औरत में भी। तो इन दोनों पावर का इस्तेमाल, इन दोनों ख्वाहिश का इजहार और पूर्ति एक दूसरे से करते। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उसके लिबास, वो तुम्हारे लिबास। जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम अपनी ज़रूरत पूरी करो, उसको ज़रूरत पड़े तो तुम उनसे अपनी ज़रूरत पूरी करो। बल्कि यूरोप के लोगों ने यह कहा कि मर्द औरत में आदमी का टेंशन अगर दूर करना हो तो उसको कहिए कि वो अपनी बीवी के साथ में संभोग करे, रिश्ते इज़्दिवाज। बहुत बारीक बात बता रहा हूँ मैं। टेंशन दूर करना है तो अपनी बीवी के साथ में जाकर फिजिकल रिलेशन बनाए। यूरोप के एक डॉक्टर ने यह तहकीक की, वो कुदरती चीज़ है। वी आर हेल्पलेस, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ से वो हमारे खमीर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज़ रखी है।
اسی لیے اللہ نے کہا وجہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تمہاری ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے، وہ تمہاری ضرورت پوری کرتے ہیں۔ گھر میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، جو کام عورتیں کر لیں گے آپ کر پاؤ گے نہیں، کر پائیں گے آپ کپڑا دھو لیں گے، کھانا بنا لیں گے، بچے کو آپ پال لیں گے کیا؟ بالکل نہیں کر پائیں گے آپ۔ بچہ گود میں دے اگر رونے چلانے لگے تو آپ کے پسینے آ جائیں گے۔ ابھی عورت جن اور کام کو اپنے گھر میں کر سکتی ہے، یو آر ناٹ ایبل ٹو، آپ نہیں کر سکتے اس کو۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ میں، وہ عورت نہیں کر سکتی، سماج کی بہو بیٹیاں نہیں کر سکتی، ڈیفرنٹ کام ہے۔ آپ فاوڑا چلا سکتے ہیں 24 گھنٹہ، آپ ہل جوت سکتے ہیں 24 گھنٹے، عورت کر سکتی ہے لیکن نہیں اتنی ہارڈ ورک نہیں کر سکتی۔ تو ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو آگے بڑھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں قرآن میں ایک ان کی اللہ نے ان کو ایک نازک چیز بنایا، عورت کو نازک ہے، وہ بہت زیادہ نازک۔ ان کی آج کل لوگ بارڈر پہ کھڑے کر دیے بیٹیوں کو، لو جی لڑکے مل نہیں رہے تھے تو لڑکیوں کو کھڑے کر دے بارڈر پہ، پولیس میں لڑکیوں کو بھیج دیا کہ جاؤ پولیس میں بھی تم بھرتی ہو جاؤ ہر جگہ پہ، لیکن ان سے زیادہ فائدہ لڑکوں سے ہوتا ہے۔ لڑکا اگر اپنے دشمن اپنے ہاتھ سے 10 کو مارے گا تو عورت ایک کو بہت مشکل سے سنبھال پائے گی، لیکن ہاں وہ بھی ہے، طاقت ہے اس کے اندر، لیکن مرد کے بالمقابل میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس میں بھی طاقت لیکن اتنی نہیں ہے کہ جتنی مرد کے اندر، ان کے ہاتھ میں جو بازوؤں میں جو طاقت ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا الرجال قوامون علی النساء، یوں ہی نہیں کہا۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے ایک آرڈر قرآن کریم میں الگ سے نازل کیا، کئی جگہ پر، 2-3 جگہ کے اوپر تاکید کے ساتھ، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے کہ اے نبی کہو، یا ایھا النبی، او پروفیٹ، سے یور ڈاٹرز and believers women، آپ اپنی بیویوں کو کہو اور آپ اپنی بیٹیوں کو کہو اور مومنہ عورت سے کہو، کیا کہو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، گھونگھٹ کرے، گھونگھٹ۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا، ہم یا آپ نہیں کہہ رہے۔ عبداللہ سالم یہاں اسٹیج پر بیٹھ کر نہیں کہہ رہا، آپ کے جلسے کا کسی کمیٹی کا کوئی آدمی ہم کو لکھ کر نہیں دیا ہے کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی قرآن کی آیت ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ A prophet say to the believing women, daughters and your wives, cover up their face and cover up their whole body، کہ وہ اپنے پورے بدن کو، پوری شکل کو، پورے چہرے کو، بال کو ڈھانکے۔ قرآن کریم کی آیت۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا یہ تو قرآن صرف آپ مسلمانوں کو آرڈر ہی آرڈر دیتا اور قرآن کا کوئی کام ہی نہیں ہے آپ کا، کہیں کہتا نماز پڑھو اقیموا الصلاۃ، کہیں کہتا زکوٰۃ دو آتوا الزکوٰۃ، کہیں کہتا واتموا الحج والعمرہ، حج کرو عمرہ کرو، اور کہیں پہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، 30 دن کے روزے رکھو، پورے مہینے کے روزے رکھو، کتب علیکم الصیام۔ اور کہیں پر آپ کا قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ سود حرام ہے اور تجارت، بزنس، کاروبار یہ جائز ہے، یہ کرو۔ آپ کا قرآن تو صرف عبادت کے بارے میں بولتا ہے، آپ کا قرآن تو صرف آرڈر ہی آرڈر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس قرآن کو پڑھے گا تو الجھ کر رہ جائے گا، آگے کیسے جائے گا وہ آدمی؟ آپ بولتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب یہ قرآن ہے،
قرآن میں سارے مسئلے کا حل ہے، بتاؤ کہ قرآن کریم کے اندر میں ہوٹل کہاں ہے، لاج کہاں پر؟ سوال کرنے والا سوال کرتا کہ بتاؤ قرآن میں ہوٹل کہاں، ریسٹورنٹ کہاں ہے، خود کینٹین کہاں ہے قرآن میں؟ کہ پاگل آدمی، تم کو کینٹین بھی سب کچھ مل جائے، غیر مسکونۃ فیہا، یہ کینٹین ہوٹل، جاؤ بنا اجازت کی ایسے گھر میں جو متعین نہیں ہے، وَمَتَاعٌ لَكُمْ فِيهَا، اور اس سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ ہوٹل ریسٹورنٹ میں تو یہی کرتے ہیں نا، کسی ایک آدمی کے لیے خاص نہیں کیا جاتا، وہ عام پبلک کے لیے کیا جاتا، جاؤ پیسہ دو اپنا فائدہ حاصل کرو آ جاؤ۔